چلوں کہ آج کل ہم بہت سے ایسے گناہ ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے پردے کا حکم دیا اور باقاعدہ پوری فہرست گنوائی ہے کس سے پردہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عام ہے جی کزن سے پردہ نہیں ہے، اور جو فلاں ماموزاد ہے تو فلاں یہ ہے فلاں۔ قرآن نے اسی کو ذکر کیا اور آخر میں سب کو کہا کہ اس گناہ سے توبہ کرو، اور جس کو ہم آج گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے اور آخر میں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعاً، سب کے سب توبہ کرو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر، ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق، لا يخلق نبی ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امته ولا کتاب بعد کتابہ، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ الذین هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله توبة جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، صدقت يا رب العالمين۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک فرقان مجید سورۃ النور کی آیت نمبر 31 کا آخری حصہ تلاوت اور سماعت کی ابھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے سب مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، کامیاب ہو جاؤ۔ تفلحون، فلاح ایک مکمل کامیابی، کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس کامیابی کو پانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم گناہوں سے توبہ کرو۔ گناہ کیا چیز ہے؟ جو کام شریعت کے خلاف ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکم کے خلاف ہوتا ہے وہ کام گناہ کہلاتا ہے. اور گناہ کرنے سے انسان اللہ کی نظروں میں بے حیثیت ہو جاتا ہے. وہ اپنی نظروں میں خواہ اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتا ہو، اس کے دنیا کے دوست و احباب، اس کے متعلقین اس کو جتنا بھی اونچا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. اب یہ رزق ہے، عزت ہے، صحت ہے، جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اور آخرت بھی اللہ کے ہاتھ میں. دنیا میں تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے مہلت مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی صحت میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن آخرت کا معاملہ یہ دنیا سے ہٹ کر ہے. آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے تو بسا اوقات اس نافرمانی پر اصرار انسان کے ایمان ہی کو سلب کر دیتا، ایمان ختم ہو جاتا. پوری زندگی اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہا، مرتے وقت اس کا نام مسلمانوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے، اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے. جب خاتمہ ہی کفر پہ ہو گیا، اس کے بارے میں تو اللہ کا واضح اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. یہ کفر بھی شرک میں ہی آتا ہے، اور باقی جن گناہوں کو اللہ چاہے گا جس کو معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو مطلب ہے کہ گناہوں پر اصرار بسا اوقات انسان کے لیے ایمان سے فارغ ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی آگے زندگی کتنی ہے. ایک لمحے کی بھی انسان کو خبر نہیں ہوتی. پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا، اب تو باقاعدہ ایسے ویڈیوز بھی ہیں کہ ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کرتے کرتے فوت ہو گیا. ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلاتے چلاتے فوت ہو گیا. یعنی وہ اپنے دنیا کے کسی کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کام کے دوران ہی اس کا وقت پورا ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی. تو جب اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے زندگی کتنی ہے، تو لہذا انسان کے لیے بہتری اور سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی نافرمانی سے تائب ہو. توبہ کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی 4 باتیں ہیں. نمبر 1، گزشتہ گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو جائے. نمبر 2، ان گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. گناہوں کے جو اسباب ہیں، جیسے عام طور پر گناہوں کے اسباب برے دوست بنتے ہیں، بری صحبت بنتی ہے، اس گناہ کے اسباب کو ترک کرے. اور اگر کچھ ایسے گناہ کیے ہیں کہ جس میں حقوق اللہ کی
تلفی ہوئی ہے، حقوق العباد تلف ہوئے ہیں، تو ان کو ادا کرے۔ حقوق العباد ہیں، کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے اس کو واپس کرے، کسی کی غیبت برائی کی ہے اس سے معذرت کرے، اور حقوق اللہ جیسے نمازیں رہ جاتی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، تو ان کو قضا کرنا شروع کر دیں۔ باقی اب حقوق اللہ میں یہ ہے کہ جب یہ ارادہ کر لے گا تو اللہ چونکہ اتنا مہربان ہے کہ جب اس نے ارادہ کر لیا، شروع کر دیا، اب اگرچہ اگلے لمحے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ پاک تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں اس کے ارادے کے اوپر۔ اور بعد جو رہ جاتے ہیں حقوق العباد، تو اب اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب اس نے ارادہ کر لیا ادا کرنے کا، تو اب وہ مسئلہ بھی اللہ پاک اس کا قیامت کے دن حل فرما دیں گے۔ اس بندے کو بلا لیں گے اور اس کو اللہ پاک اپنی طرف سے اتنا کچھ عطا کر دیں گے، اس بندے کی طرف سے جو حق تلفی ہوئی تھی اس پر، کہ وہ خود راضی ہو جائے گا اس کو معاف کرنے پر۔ تو اللہ کے ساتھ اس نے معاملہ درست کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، آپ حضرات نے بھی علماء سے بارہا سنا ہے، لیکن بعد مرتبہ اس روایت کے بنیادی نقطے انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں یا ذہول ہو جاتا ہے، دماغ سے نکل جاتی باتیں، پھر دوبارہ جب سن لیتا ہے تو پھر وہ پوری روایت سامنے آتی ہے، اور وہ انسان کے لیے نیک کام کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ وہ ایک بندے کے پاس گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا۔ اس کو بھی دین کا علم نہیں تھا، لیکن ویسے علم رکھنے کا دعویٰ رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ تمہاری معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ کہ جو دین کا علم نہ ہو پھر دین کا علم رکھنے کا دعویٰ کرے، یہ بسا اوقات ایسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ مشہور ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، تو وہ نیم ملا اپنی جان کے لیے بھی خطرہ بن گیا۔ تو بہرحال پھر اسے خیال آیا کہ نہیں، مجھے یہ بھی غلط ہو گیا، توبہ کرنی چاہیے۔ اب وہ اس ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی، لیکن تم ایسا کرو، یہ جو جہاں تم رہ رہے ہو، جن دوستوں میں رہ رہے ہو، ان دوستوں کو چھوڑ دو، اس علاقے کو چھوڑ دو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر توبہ بھی کر لو، اور وہاں رہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول بھی ہوگی اور توبہ پر استقامت بھی نصیب ہو جائے گی۔ وہ اس ارادے سے چل پڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بالکل سینٹر میں، اب آدھا اس نے سفر طے کیا تھا، آدھی جگہ باقی تھی، بالکل سینٹر پہ جا کر اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے بھی آئے، جنت کے فرشتے بھی آئے۔ تو جنت کے فرشتوں نے اس کی روح کو جنت اپنے ساتھ لے جانے کی دلیل یہ دی کہ اس نے توبہ کی نیت کی تھی، اور جہنم کے فرشتوں نے دلیل یہ دی کہ توبہ تو نہیں کی تھی ابھی تک، صرف نیت کی تھی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے خود فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین کو ناپو، اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جہاں گناہ کرتا تھا، تو پھر تم جو جہنم والے فرشتے ہیں، جہنمیوں کو روحیں لے کر جاتے ہیں، وہ اس کی روح کو لپیٹ لے جائیں، اور اگر یہ دوسری نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر وہ فرشتے اس کی روح کو لپیٹ لیں جو نیک لوگوں کی روحیں لے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو سکیڑ دیا، اور بالکل ہاف پوائنٹ پر اللہ نے فیصلہ فرمایا، ہاف پوائنٹ پہ۔
اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کی روح کو پھر جنت والے روحوں کو، جنت کی روحوں کو جو فرشتے لے کر جاتے تھے، وہ فرشتے اس کی روح کو لپیٹ کر ساتھ لے کر گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ نے کس طرح مہربانی فرمائی، اور پھر یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بذریعہ وحی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہنچایا، اور آپ کی پیاری زبان سے مستند طریقے سے ہمیں پہنچا۔ اگر ادھر ادھر سے یہ واقعہ ہمیں پہنچتا تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا، اور پھر یہ جس طرح یوں مستند ہوا کہ آپ کی زبان سے نکلا، تو پھر آپ دیکھیں اللہ نے اس کو اس طرح بھی محفوظ رکھا، مستند کیا کہ اس کی سند کو بھی عالی بنایا کہ امام بخاری نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ بہت سے محدثین نے جو احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے اور بڑی محنت فرمائی ہے، لیکن یہ امام بخاری، امام مسلم اور کچھ ایسے ائمہ محدثین حضرات جن کی اخلاص سمجھ لیں یا ان کا تقویٰ کہ اللہ پاک نے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں بھی ان کا اتنا اعتماد پیدا کر دیا ہے کہ جب ان کا نام آتا ہے تو لوگ آنکھیں بند کر کے اس حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اتنے مستند طریقے سے اللہ نے یہ واقعہ ہم تک پہنچایا تاکہ ہم بھی اس واقعے کی روشنی میں اپنی یہ زندگی جو اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، یہ لمحات، ان لمحات کے اندر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان واقعات کو ہم پڑھیں اور سنیں، کیونکہ نیک لوگوں کے واقعات سننے سے، پڑھنے سے انسان کو بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ صحابہ کرام کے واقعات، کیونکہ ان کو جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ نے ان کو بھی راضی کر لیا ہے اپنے آپ سے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ہمارا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہم لگے ہوئے ہیں اس امید پر ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے اور ہمیں بھی اللہ پاک راضی کر لیں گے، یہ امید ہے۔ اور اللہ پاک سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے۔ کہ صحابہ کرام کی جب زندگی کو آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو ان کی زندگی میں اخلاص اور اللہ کے ساتھ جو تعلق نظر آتا ہے، وہ جب ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان پر بھی بسا اوقات شک ہونے لگتا ہے کہ ہماری کیا کیفیت بن گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ، ایک مقام پر ان کے لیے رہائش بنائی گئی، اور وہاں قریب ہی کچھ اور لوگ بھی رہتے تھے لیکن کوئی فاصلے پر تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ جیسے بڑے لوگوں کے پاس لوگ رہتے ہیں تاکہ ہم کچھ آپ سے دین سیکھ لیں۔ انہوں نے فرمایا اچھی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ میرے پاس رہو گے تو میرے فرما بردار بن کے رہو گے یا نافرمان بن کے رہو گے؟ اگر فرما بردار بن کے رہتے ہو تو پھر تو اچھی باتیں رہو، اور اگر تم نے نافرمانی کرنی ہے پھر مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ کس چیز میں فرما برداری چاہتے ہیں؟ اور کہا میں اس چیز میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہیں
اپنے مال میں سے کوئی چیز خرچ کرنے کے لیے کہوں تو تم نے اس میں سب سے عمدہ چیز کو خرچ کرنا ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ کام میں کروں گا، رہتا رہا۔ ایک دن انہوں نے اس کو کہا کہ جاؤ میرے اونٹوں میں سے جو سب سے عمدہ اونٹ ہے اس کو لے کر آؤ اور لا کر اس کو یہاں ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا گوشت بناؤ، اور وہ گوشت یہ جو سامنے لوگ رہ رہے ہیں غریب لوگ، ان میں تقسیم کرو، اور تقسیم جب کرو گے تو اس کا خیال رکھنا کہ جتنا ان کو دو گے اتنا ہی گوشت میرے بھی گھر بھجوانا، ایک بوٹی بھی زیادہ نہیں بھیجنا میرے گھر میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا اور جا کر اس نے دیکھا تو ان کے اونٹوں میں ایک بہت زیادہ فرما بردار اور سفر میں کام آنے والا، صحت مند، اچھا دوڑنے والا اونٹ تھا۔ اس کو انہوں نے پکڑا لانے کے لیے، لیکن پھر ایک خیال آیا کہ یہ تو خود ان کو سفر میں آنے جانے میں فیملی والے آدمی ہیں، ضرورت پڑے گی، اس سے ذرا گھٹیا لے جاتا ہوں، اس سے باقی سب سے اچھا، لیکن اس سے ذرا دوسرے نمبر پہ ایک اونٹنی تھی، وہ لے کر آئے۔ جب لائے تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کے تو علم میں تھا، انہوں نے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اب یہ بتاؤ کہ بھول گئے یا جان بوجھ کر کی ہے؟ جو عمدہ اونٹ تھا وہ تو تم لائے نہیں، اور یہ تو اس کے 2 نمبر ہے، یہ لے کر آئے ہو۔ اس نے کہا بھولا نہیں، جان بوجھ کے کی ہے۔ کہا جان بوجھ کے کیوں کی؟ کہا کہ جان بوجھ کے اس لیے کی کہ میں نے سب سے پہلے اسی پہ ہاتھ ڈالا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ تو آپ کو ضرورت میں آئے گا، آپ سفر میں جاتے ہیں اور آپ کی ضرورت میں زیادہ ہے، اس لیے چھوڑ دیا۔ فرمایا میری ضرورت کا خیال کیا یا کسی اور کا؟ فرمایا صرف آپ کی ضرورت کا۔ فرمایا پھر بتاؤں میری ضرورت کا وقت کون سا ہوگا؟ فرمایا میری ضرورت کا وقت وہ ہوگا جب مجھے لوگ قبر میں رکھ دیں گے، اور وہاں میں تنے تنہا ہوں گا، وہاں جو چیز میرے کام آئے گی وہ میرے ضرورت کی چیز ہوگی۔ یہ تم نے میری ضرورت کے نہیں رکھا، یہ میرے ورثاء کی ضرورت کے لیے رکھا ہے تم نے۔ اور کہا کہ جاؤ وہ اونٹ لے کر آؤ، اور اس ٹائم وہ غلطی معاف کر دی۔ فرمایا کہ آئندہ تم نے جب میری ضرورت کو رکھنا ہے سامنے تو اس وقت کو رکھا کرو جب میں قبر کے اندر ہوں۔ یہ احساس اللہ ہمیں عطا فرمائے، یہ جذبات۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی ہمیں اس سے بھی تھوڑی آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ صرف ہماری زندگیوں میں بہتری نہیں آئے گی، پورے معاشرے میں بہتری آ جائے گی۔ آج جو ہم بگاڑ دیکھ رہے ہیں تو اس بگاڑ کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اللہ کے ہاں فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو اللہ پاک پھر جنگل کے درندوں کو بھی یہ احساس عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ بھی پھر لوگوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ اس آیت مبارکہ پر جو سورہ نور کی آیت ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل ہم بہت سے ایسے گناہ ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے پردے کا حکم دیا، اور باقاعدہ پوری فہرست گنوائی ہے کس سے پردہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک عام ہے جی کزن سے پردہ نہیں ہے، اور جو فلاں ماموزاد ہے تو فلاں یہ ہے فلاں۔ قرآن نے اسی کو ذکر کیا اور آخر میں سب کو کہا کہ اس گناہ سے توبہ کرو، اور جس کو ہم آج گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے اور آخر میں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب توبہ کرو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ ہمیں اپنے دین کو مکمل سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔